السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ انسان کے دل میں چیزوں کا احساس ضروری ہے۔ جب انسان کا دل چیزوں کا احساس ختم کر دے، اچھائی اور برائی کی شناخت اور پہچان کو ختم کر دے، جب انسان کے دل سے محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی سختی سے بچنے کے لیے، دلوں کی سختی سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، یا اللہ دلوں کی سختیوں سے، دل کے پتھر جیسے سخت ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور انسان کا دل کچھ کاموں کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسی 5 چیزیں شمار کرا رہا ہوں اور آپ کو 5 نشانیاں دل کے سخت ہونے کی اور دل میں سختی پیدا ہو جانے کی بتلانے والا ہوں۔ اگر آپ کے اندر ان 5 نشانیوں اور علامتوں میں سے کوئی بھی بات پائی جاتی ہے تو یاد رکھیں آپ کا دل سخت ہے، اور دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کی بہت ساری چیزوں اور نعمتوں سے محروم ہو جانا ہے۔ پہلی چیز جو دل کے سخت ہونے کی پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توبہ کی امید پر بار بار گناہ کرتا رہے، دل میں یہ سوچتا رہے کہ میں توبہ کر لوں گا، اب یہ گناہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گناہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا گناہ کیا، ہر گناہ کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہے اور ہر گناہ کو وہ توبہ کی امید پر کرتے ہی چلے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کسی کے اندر یہ عادت اور صفت ہے کہ وہ توبہ کی امید پر، اللہ سے گناہ معاف کرانے کی امید پر گناہ کرتے ہی چلے جا رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ گناہ کی جانب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو یہ اس انسان کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایسے کام سے دل سخت ہو جائے گا، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی اچھائی، کوئی برائی، کوئی خیر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے دلوں کے سختی سے حفاظت کرنی چاہیے، اور دل کی شدت سے اور سختی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، علم سیکھنا اور علم پر عمل نہ کرنا۔ ایک انسان نے علم سیکھا، عالم بنا، یا وہ عالم بھی نہیں ہے لیکن چیز کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں وہ مسئلہ جانتا ہے، غیر عالم ہے لیکن اپنے وہ کام جس کو وہ کر رہا ہے اس کو حلال حرام کے بارے میں وہ جانتا ہے، اور پھر بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ جانتا ہے میرا یہ کام غلط ہے، پھر بھی اس غلط کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جانتا ہے میرا یہ کام ناجائز اور حرام ہے، پھر بھی اس حرام کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جانتا ہے اس کی آمدنی ایسے حرام ہے، پھر بھی نہیں باز آ رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اس انسان کا دل سخت ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اچھائی اور برائی کچھ بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ علم پر عمل نہ کرنا، صحیح معلومات کو زندگی میں نہ لانا، یہ بھی انسان کے دل کے سخت ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے اور دل کی سختی کی نشانی بھی ہے۔ تیسری چیز، عمل کرنا لیکن عمل میں اخلاص کا نہ ہونا۔ نیکیاں تو کر رہے ہیں، بھلائی کام، رفاہی کام، سوشل ورک تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں اور صدقہ خیرات تو خوب کر رہے ہیں، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کے منہ سے انسان تعریف سننا چاہتا ہے، اپنی بڑائی کے گن گوانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی انسان کے دل کو سخت کرنے والا عمل ہے۔ بظاہر عمل اچھا ہے، صدقہ خیرات کرنا، سوشل ورک کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یا کوئی بھی نیکی کرنا، لیکن اس کے پیچھے اخلاص نہیں، وہ کام اللہ کے لیے نہیں، بندوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے ہے، بندوں سے اپنی بڑائی سننے کے لیے ہے، تو پھر وہی خیر کا کام اس کے لیے اس کی دل کی سختی کا ذریعہ بن جائے گا اگر اس میں اخلاص نہ ہو۔ چوتھا کام ہے رزق کھانا اور شکر ادا نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا۔
یہ ناشکری کرنا یا ناشکری نہ بھی کرے، بس اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو یہ بھی انسان کے دل کے پتھر سے زیادہ سخت کرنے والا کام ہے۔ اللہ جو ہم سب کا منعم اور محسن ہے، ہم سب کو نوازنے اور دینے والا ہے، بے انتہا دینے والا ہے، اس کی شکر گزاری بنتی ہے، اس کی شکر گزاری فرض ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم کا اصول ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اب کسی انسان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اللہ کا استعمال کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئی چیزوں سے ہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے وجود سے ہی زندہ ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی انسان کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے، اور اس کام کی وجہ سے بھی انسان کا دل سخت ہو جائے گا، پتھر سے بھی زیادہ اس میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے شکر گزاری کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت حاصل نہ کرنا۔ روزانہ ہم اپنے کاندھوں پر دوسرے دن، 5ویں دن رشتہ داری میں، پڑوس میں، یہاں سے وہاں سے مردوں کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کبھی نہیں پسیج رہا ہے، ہمارے دل میں کبھی نرمی نہیں آ رہی ہے، ہمیں کبھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہم کبھی اپنے اس عمل سے عبرت حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں بھی ایک دن ایسے ہی کسی کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان جانا ہے، ہمیں بھی کسی کے ہاتھوں سے قبر کی گہرائی میں اتارا جانا ہے، ہمیں بھی کسی کے ہاتھوں سے پانی ڈال کر کے نہلایا جانا ہے۔ ان سارے واقعات سے انسان عبرت حاصل نہ کرے اور روزانہ مردے دفن کرتا رہے، اس کا دل نہ پسیجے، اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، تو یہ بھی انسان کے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کرنے والا عمل ہے، اور انسان کے دل کے پتھر سے زیادہ سخت ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ دوستو، یہ 5 کام میں نے آپ کو ایسے بتلائے ہیں جو انسان کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے، یا ان 5 کاموں کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی عمل کریں، اور اپنے دلوں میں تواضع، عاجزی، خوف، خشیت، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک خوب پہنچائیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔